السلام علیکم دوستو، انسائیڈ بائی معظم فخر میں خوش آمدید۔ شہباز شریف نواز شریف کے ساتھ سیم پیج پر آ گیا اور اب شہباز شریف نے بھی ماسٹر سٹروک یعنی کہ جارحانہ اننگز کھیلنے کا فیصلہ کیا ہے، اور اس فیصلے کی بنیاد بن رہی ہے مریم نواز صاحبہ کی آزاد کشمیر میں ہونے والی الیکشن کیمپین۔ اور اس الیکشن کیمپین نے ایک جانب شہباز شریف صاحب کو نواز شریف کے بیانیے پر آنے پر مجبور کر دیا، تو دوسری جانب پی ٹی آئی کی صفوں میں بھی کھلبلی مچا دی، کیونکہ اب یہ سوچ پیدا ہو رہی ہے کہ اگر مسلم لیگ نون کے جلسوں کے اندر عوام کی اتنی بڑی تعداد شرکت کر رہی ہے اور اس نواز شریف کا بیانیہ آزاد کشمیر میں بھی مقبول ہو رہا ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ آزاد کشمیر کے اندر وہ سیاسی جسے کہہ سکتے ہیں موج ظہور میں آ جائے کہ اپوزیشن کی گورنمنٹ وہاں پر بن جائے، کیونکہ آج تک یہی ہوتا آیا ہے کہ آزاد کشمیر میں اسی پارٹی کی حکومت بنی ہے جو مرکز میں حکومت میں ہوتی ہے۔ لیکن اب پی ٹی آئی کے صفوں میں اس بات پر تشویش کی لہر اب پھیل گئی ہے کہ کہیں آزاد کشمیر ہمارے ہاتھ سے نہ نکل جائے، اور اسی لیے آج کابینہ کے اجلاس میں بھی شیخ رشید احمد صاحب نے ایک مرتبہ پھر عمران خان سے کہا ہے کہ پہلے آپ نے 4 جلسے کرنے تھے آزاد کشمیر میں، لیکن میری درخواست ہے کہ آپ 6 جلسے کریں آزاد کشمیر میں، کیونکہ وہاں پر اب آپ کی بہت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ اگر آپ نے وہاں پر آ کر جارحانہ اننگز نہ کھیلی تو ہمیں خاصی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ شہباز شریف صاحب کیوں مجبور ہوئے؟ شہباز شریف صاحب کے ساتھ اور کون کون سے لوگ ہیں جو اس بیانیے پر شفٹ ہونے میں اب مجبوری کا اظہار کر رہے ہیں؟ اور اس کے ساتھ ساتھ شہباز شریف صاحب نے جو پنجاب کی قیادت ہے اس کے ساتھ جو رابطہ کیا ہے اور اس رابطے میں انہوں نے کیا کیا ہدایت دی ہیں، اس پر بات کریں گے تفصیل کے ساتھ۔ لیکن اس سے پہلے بات کرتے ہیں وفاقی کابینہ کی، جس کا آج اجلاس ہوا، اور اس اجلاس کے اندر کچھ اہم معاملات ہیں، کچھ اہم لڑائی جھگڑے ہیں جو آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا۔ عمران خان، آپ کو معلوم ہے کہ کابینہ کے اجلاس سے پہلے ہی کل کے بھی ویلاگ کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 3 وزراء کے درمیان لڑائی ہو چکی ہے، اور اس حد تک لڑائی بڑھ چکی ہے کہ عمران خان صاحب کو خود انٹروین کرنا پڑا، اور آج عمران خان صاحب کو خدشہ تھا کہ کابینہ کے اجلاس میں ایک مرتبہ پھر یہ تینوں چاروں وزیر ایک دوسرے سے الجھ جائیں گے، تو انہوں نے کارروائی کا آغاز ہوتے ہی یعنی کابینہ کا اجلاس شروع ہوتے ساتھ ہی جو پہلی بات کی وہ انہوں نے یہ کہی کہ اسد عمر، تابش گوہر، حماد اظہر اور علی زیدی، آپ چاروں سے گزارش ہے کہ آپ اپنے تنازع کے اوپر اس اجلاس میں فی الحال کوئی بات نہیں کریں گے، یہ اجلاس ختم ہو جائے گا تو پھر میں آپ چاروں کو لے کے الگ سے بیٹھ جاؤں گا اور وہاں پر آپ کا یہ جو تنازع ہے اس کو حل کر دوں گا۔ کابینہ کے اجلاس کے اندر ہم کسی قسم کی بدمزگی نہیں چاہتے۔ عمران خان کی خواہش تو یہ تھی کہ کابینہ کے اجلاس میں بدمزگی نہ ہو، لیکن کیا کیا جائے، جب سیاسی لوگ موجود ہوتے ہیں اور سیاسی گفتگو ہوتی ہے تو وہاں پر کچھ نہ کچھ تلخی ہو ہی جاتی ہے، اور تلخی کا جواز خود فراہم کر دیا تھا شہزاد اکبر صاحب نے۔ اور آج کابینہ کے اجلاس میں ان کی جو کل والی پریس کانفرنس ہے اس پر بھی بات ہوئی، اور کابینہ کے اراکین نے جو خاص طور پر جو سیاسی سوچ رکھنے والے اراکین ہیں، جس میں جی ڈی اے کی فہمیدہ مرزا ہیں اور شیخ رشید صاحب ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ 2 اور وزراء ہیں، انہوں نے خاصا اعتراض کیا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ شہزاد اکبر صاحب نے جس طریقے سے کل سوالن جواباً ایف آئی اے کی جو انکوائری ہے شہباز شریف صاحب کے ساتھ اس کو جس طرح نریٹ کیا، یہ کسی بھی صورت مناسب نہیں ہے، اور اس کا بیک لیش آئے گا، اور بیک لیش اتنا زیادہ شدید ہوگا کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جو ہے وہ اس کا بوجھ برداشت نہیں کر سکے گی۔ جو شہزاد اکبر صاحب ہیں یہ اپنی گفتگو کے اندر بعض مرتبہ ہر ایک احتیاط اور ہر ایک جو رکاوٹ ہے اس کو عبور کر جاتے ہیں، جو ان کو نہیں کرنی چاہیے، ان کو اپنے دائرے میں رہ کر کام کرنا چاہیے۔ شہباز شریف صاحب شہزاد اکبر صاحب ویسے تو بہت زیادہ بولتے رہتے ہیں، لیکن اپنی کارکردگی کے بارے میں بتائیں، جس پر وزیر اعظم نے کہا کہ میں نے ان سے بھی کل بھی بات کی تھی کہ یہ جو انہوں نے گفتگو کی ہے کل وہ اتنی زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن وہ کابینہ اراکین یہ بات بھول گئے کہ 2 دن پہلے یہ جب شہباز شریف صاحب نے احتساب عدالت کے اندر جب جج کے سامنے یہ بات بتائی تھی کہ میرے ساتھ ایف آئی اے افسران نے تضحیک امیز رویہ اختیار کیا، تو سیم ڈے رات 11 بجے اے آر وائی کے پروگرام میں یہ تمام سوالن جواباً یہ گفتگو وہاں پر نشر کر دی گئی تھی، بتا دی گئی تھی پہلے ہی، اور اس کے بعد پھر اسی چینل کا حوالہ دیتے ہوئے شہزاد اکبر صاحب نے یہ ساری گفتگو کی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے پیچھے وزیر اعظم کی آشیرواد کسی نہ کسی لیول پر موجود تھی۔ لیکن شہزاد اکبر صاحب ایک اور معاملے میں آ کے پھنس گئے جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے جو انگلینڈ کے ساتھ مجرمان کی حوالگی کا معاہدہ کرنا تھا وہ معاہدہ اب کہاں تک پہنچا، کیونکہ یہ بات تو سنتے سنتے کان پک گئے ہیں کہ نواز شریف صاحب آ رہے ہیں، نواز شریف صاحب کو لے کے آئیں گے، نواز شریف صاحب کے لیے ہم نے مجرمان کی حوالگی کا مطالبہ کیا ہے۔ تو اس پر شہزاد اکبر
اکبر صاحب نے کہا کہ یہ جو ہے ہم صرف اس وقت نواز شریف صاحب نہیں بلکہ سلمان شہباز کو واپس لے کے آنا چاہتے ہیں، کیونکہ سلمان شہباز اس وقت ہمارے لیے پرائم ایکیوزڈ ہے، کیونکہ ہر ایک معاملے جو اس کی جو تان ہے وہ جا کے سلمان شہباز پر ٹوٹ جاتی ہے، اور سلمان شہباز اس سارے معاملے کے اندر بنیادی کردار ہیں۔ تو نواز شریف کے ساتھ ساتھ اب ہم سلمان شہباز کو بھی واپس لے کے آئیں گے، اور اس کے لیے جو تمام شواہد ہیں سلمان شہباز کے حوالے سے وہ برطانوی گورنمنٹ کے ساتھ شیئر کر دیے گئے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ملزمان کی حوالگی ایک بڑا لمبا پروسیس ہے، اور سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ لوگ وہاں پہ چلے جاتے ہیں انگلینڈ، وہاں پہ جا کے پناہ لے لیتے ہیں یا اپنا رسوخ استعمال کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم ان کو واپس نہیں بلا سکتے۔ شہزاد اکبر نے کابینہ کو بتایا کہ ملزمان کی حوالگی کا جو قانون ہے اس کا مسودہ آلموسٹ فائنل ہو چکا ہے، برطانیہ نے اس کو پہلے ہی فائنل کر لیا ہوا ہے، لیکن برطانیہ کے ساتھ ہمارا جو ایشو تھا وہ یہ تھا کہ ہمارے قانون کے اندر سزائے موت موجود ہے، جو برطانوی یہ چاہتے تھے برطانوی گورنمنٹ کے سزائے موت، یہ جو کرپشن کے ملزمان ہیں ان کو سزائے موت نہ ہو، یا وہ جو ملزم برطانیہ سے پاکستان آئیں تو ان کو سزائے موت نہ دی جا سکے، اور یہ انکشاف کیا شہزاد اکبر نے کابینہ کے اندر کہ برطانیہ کے مطالبے پر وہ جو مجرمان پاکستان کے بڑی بڑی وارداتیں کر کے وہاں پہ موجود ہیں وہ اگر پاکستان واپس آئیں گے تو ان کو سزائے موت نہیں دی جائے گی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ برطانیہ کے کہنے پر سزائے موت کی شک کو اس ایگریمنٹ سے نکال دیا گیا، یعنی اب جو بندہ برطانیہ سے ڈیپورٹ ہو کر پاکستان آئے گا، چاہے یہاں پہ وہ دہشت گردی کا ہی ملزم کیوں نہ ہو، اس کو سزائے موت نہیں دی جائے گی۔ اور یہ کام صرف اور صرف اس وجہ سے کیا گیا ہے کہ نواز شریف صاحب اور ان کے اہل خانہ کو پاکستان لایا جائے، اور اس کے لیے حکومت دیکھ لیں کہ آپ کس سطح پر چلی گئی ہے، اور ان کا کہ یہ معاہدہ ہے جلد ہو جائے گا، کرونا آ گیا تھا، کرونا چلا گیا تھا، پھر آ گیا، پھر چلا گیا، اس کی وجہ سے خاصی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ سست ہو گئیں، اور یہ جو معاملہ ہے اس وجہ سے لٹک گیا۔ لیکن انہوں نے کہا کہ یہ ہم اس معاہدے کو بھولے نہیں ہیں، برطانوی گورنمنٹ کے ساتھ جو بھی ہماری بات چیت ہوتی ہے اس بات چیت کے اندر ہم اس معاملے کو ہائی لائٹ کرتے ہیں۔ تو جب ان سے پوچھا گیا کہ جناب یہ کب تک یہ پروسیس کا آغاز ہو جائے گا، انہوں نے کہا جی بس یہ سائن ہونے کی دیر ہے، وزیر اعظم نے جانا ہے انگلینڈ، اس سال کے آخر میں ان کا پلان ہے انگلینڈ جانے کا، تو وہ انگلینڈ جائیں گے، وہاں پہ جا کے معاہدے پر دستخط ہو جائیں گے، جب دستخط ہو جائیں گے اس کے بعد پروسیس کا آغاز ہو جائے گا، یعنی کہ دسمبر تک اس معاملے کو پھر لٹکا دیا گیا۔ اور کابینہ کے اجلاس میں جو مختلف سوالات تھے اس کے جواب میں جو شہزاد اکبر صاحب ہیں ان کے جوابات میں نے آپ کو بتا دیے۔ اب آتے ہیں ہم شہباز شریف صاحب کی طرف جو ہمارا اصل ٹاپک ہے۔ دیکھیں شہباز شریف صاحب نے یہ جو فیصلہ کیا ہے جارحانہ سیاست کا، اس کے پیچھے بھی دو ایشوز ہیں جس طرح میں نے آپ سے پہلے گزارش کی۔ ایک تو ہے مریم نواز، کیونکہ مریم نواز نے ایک مرتبہ پھر یہ بات ثابت کی ہے کہ جس سے آپ کو یاد ہے ایک مرتبہ انہوں نے پہلے کہا تھا پاور ٹاکس ٹو پاور، کہ جو طاقت ہے وہ صرف طاقت سے بات کرتی ہے، اور سیاستدانوں کے پاس طاقت کون سی ہوتی ہے؟ ان کے پاس بندوق کی طاقت تو نہیں ہوتی، بندوق کی طاقت آپ کو پتہ کس کے پاس ہوتی ہے؟ جی سیاستدانوں کے پاس طاقت ہوتی ہے عوام کی، اور عوام کی طاقت سے وہ حالات کا رخ موڑنے کی صلاحیت حاصل کرتے ہیں۔ اور مریم نواز صاحبہ نے نواز شریف صاحب کے یہ جو بیانیہ ہے ووٹ کو عزت دو، اس کے ذریعے ایک ماس موبلائزیشن کی ہے، اور اس کے کچھ نہ کچھ نتائج ان کو اپنی سطح پر بھی مل رہے ہیں اور سیاسی سطح پر بھی مل رہے ہیں، اور اس جو ماس موبلائزیشن ہے اس کا جو ایفیکٹس ہیں وہ ہمیں نظر آتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی، کیونکہ اگر پاور ٹاکس ٹو پاور ہے اور پاور نے اسی وقت ٹاک کرنی ہے اس وقت اس پاور کے ساتھ جو اس وقت اس کے پاس موجود ہے، تو اس حد تک مریم صاحبہ کا جو بیانیہ ہے وہ بالکل درست ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس بیانیے کے اندر کسی بھی قسم کی کمی آئی ہے، وہ شدت ہی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ شہباز شریف صاحب آزاد کشمیر میں ہونے والی پولیٹیکل ڈیولپمنٹ سے یہ بات اخذ کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ ہمیں بھی تھوڑا سا اگریسو چلنا پڑے گا، کیونکہ اگر ہم اگریسولی ہم نے پولیٹیکل افیئرز پر اگریشن کا مظاہرہ نہ کیا تو پھر ہمارے لیے پنجاب کے اندر یا پاکستان کے اندر پالیٹکس کے اندر کسی قسم کی سپیس رہ نہیں جائے گی، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ شہباز شریف صاحب بھی شدت کے ساتھ بات کریں۔ اس کا عملی اظہار انہوں نے کیا کل اپنی پریس کانفرنس میں، اور اس کے بعد انہوں نے جو تمام جو صدور ہیں پارٹی کے ان کے ساتھ انہوں نے رابطہ کیا اور پھر ان کو دو ٹوک ہدایات دی۔ ان کا ایک تو یہ کہنا تھا کہ حکومت کے خلاف جارحانہ
جو پالیسی ہے اس کو اختیار کیا جائے، اور یہ جو مہنگائی ہے، لوڈ شیڈنگ ہے، کرپشن ہے، اور اپوزیشن کے خلاف جو مقدمات ہیں، اور ان مقدمات کے اندر حکومت جو ڈنڈی مار رہی ہے اور جس طریقے سے ایکسپلائٹ کر رہی ہے، ان تمام ایشوز کو ہائی لائٹ کریں عوامی سطح پر۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا، انہوں نے جو ہدایت دی ہیں اپنی جو صوبائی تنظیمیں ہیں ملک بھر میں، کہ آپ کارنر میٹنگز کریں اور ہر جگہ پر جارحانہ اب موقف اختیار کریں، نیشنل میڈیا ہو، پرنٹ میڈیا ہو، الیکٹرانک میڈیا ہو، ڈیجیٹل میڈیا ہو، ہر جگہ پر حکومت کی جو ناکامیاں ہیں اس کو اجاگر کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی جو اراکین اسمبلی ہیں اور ٹکٹ ہولڈرز ہیں مسلم لیگ نون کے، ان کو پابند کیا ہے کہ وہ ہفتے میں 2 دن اپنے حلقے میں گزاریں گے، اور یہ ان کا جو ہدایت ہے یہ بڑی امپورٹنس رکھتی ہے اس وجہ سے کہ مسلم لیگ نون کے اندر یہ سوچ اب ڈیولپ ہو رہی ہے کہ حالات نئے الیکشنز کی طرف جا رہے ہیں، اور اگر حالات کے تحت جو موجودہ حالات ہیں ان کے نتیجے میں نئے الیکشنز ہوتے ہیں تو ہمیں اپنے حلقوں کے اندر موجود رہنا چاہیے، اور حلقوں کے عوام کے ساتھ ہمیں کانٹیکٹ میں رہنا چاہیے، اور ان کو یہ جو سیاسی معاملات ہیں اس کے اندر انگیج کرنا چاہیے اور حکومتی ناکامیوں کو اجاگر کرنا چاہیے۔ اب شہباز شریف خوشی سے تو اس بیانیے پہ نہیں آئے، کیونکہ انہوں نے جو ہدایات جاری کی ہیں اس کے اندر انہوں نے سلیکٹڈ کے بارے میں تو بہت کلیئرٹی کے ساتھ ہدایات جاری کی ہیں، لیکن سلیکٹرز کے بارے میں انہوں نے کسی قسم کی کوئی ہدایت جاری نہیں کی۔ اور اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کے ساتھ جو سیم پیج پہ تھے، یعنی مفاہمت کے پیج پہ تھے، وہ اب کیا کریں گے، کیونکہ خواجہ آصف صاحب نے تو کل نیشنل اسمبلی میں کہہ دیا کہ میرا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہو گیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اور کس کس کا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہوا ہے۔ اس ساری صورتحال میں حکومت بھی بالکل ارریلیونٹ نہیں بیٹھی ہوئی، انہوں نے بھی اپنی جو صف بندیاں ہیں اس کو درست کرنا شروع کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے اتحادیوں کو دوبارہ انگیج کرنے کی پالیسی اختیار کی ہے۔ اور میں مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں مونس الائی صاحب کو کہ ان کا، جسے انگریزی میں کہتے ہیں ڈریم کمز ٹرو، تو ان کا ایک درینہ خواب پورا ہو گیا اور وہ وفاقی وزیر بننے جا رہے ہیں۔ کابینہ کے اجلاس میں آج ہی عمران خان نے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ میں کابینہ کے اندر توسیع کر رہا ہوں، اور مسلم لیگ کاف کو ایک اور وزارت دی جائے گی، اور وہ وزارت دی جائے گی مونس الائی کو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کابینہ کے اندر انہوں نے باب پارٹی سے بھی ایک وزیر لینے کا فیصلہ کیا ہے، ایک وزیر ان کا MQM کی طرف سے بھی آئے گا، اور یہ فیصل باؤڈا آئیں گے نہیں، اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں ہوا، لیکن زلفی بخاری کے بارے میں بھی ابھی تک کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا کہ زلفی بخاری واپس آئیں گے یا نہیں آئیں گے، فیصل باؤڈا واپس آئیں گے یا نہیں آئیں گے، یہ بات ابھی تک طے نہیں ہے۔ لیکن انہوں نے اپنی سیاسی صف بندیوں کو بھی الائنمنٹ میں لانا شروع کیا تاکہ یہ جو اب ان کے پاس دباؤ آ رہا ہے اس پر بات وہ کر سکیں۔ شیخ رشید نے، جس طرح میں نے آپ سے پہلے کہا کہ انہوں نے عمران خان سے کہا ہے کہ وہ 6 جلسے کریں، کیونکہ پہلے ان کا جو 17 جولائی سے ان کا جو پلان شروع ہو رہا ہے آزاد کشمیر کے دورے کا، اس کے اندر 4 جلسے شیڈول تھے، لیکن اب شیخ رشید نے ان کو کہا ہے کہ جناب وہاں پہ تو صورتحال خراب ہو رہی ہے، اور ایک نئی سیاسی تاریخ بننے جا رہی ہے، ایک سیاسی معجزہ رونما ہونے جا رہا ہے کہ اپوزیشن کی گورنمنٹ بن سکتی ہے، لہٰذا آپ کو آزاد کشمیر کے اندر اگریسولی الیکشن کیمپین اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ وہاں پر کچھ مارکا مار لیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ وہاں پر چند دن گزاریں اور 6 کم از کم جلسے کریں، اور اس کے نتیجے میں یہ آپ کچھ تھوڑی بہت سوئنگ اگر لا سکتے ہیں تو لے آئیں، ورنہ پھر یہ معاملہ ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اور اب دیکھتے ہیں عمران خان صاحب 4 جلسے کرتے ہیں یا 6 جلسے کرتے ہیں، کیونکہ اس وقت وہ برے طریقے سے حالات کے گھیرے میں آ گئے ہیں۔ اتحادی جماعتوں کا اپنی طرف سے دباؤ آ گیا، آزاد کشمیر کے اندر اگر موجودہ حکمران جماعت کو شکست ہو جاتی ہے تو یہ ان کے لیے یہ کہا جائے گا پورے ملک میں کہ دیکھ لیں کہ اس وقت عمران خان کی گورنمنٹ اور عمران خان کی جماعت لوگوں کے اندر مقبولیت حاصل نہیں رکھ پائی، اور یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا امتحان ہے۔ اور دیکھتے ہیں عمران خان صاحب اب اس امتحان سے کیسے باہر نکلتے ہیں۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔